دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، تسبیح و تحلیل، عظمت و جلال اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تن تنہا پورے کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو ساقی کوثر، شافع محشر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے آل، اصحاب اور آپ کی تمام ذریات پر۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ حاضرین مجلس و عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور یہ وہ قانون الہی ہے جس سے کسی کو بھی مفر نہیں، خواہ وہ انبیاء ہو، رسل ہو، اولیاء ہو، صلحاء ہو، شاہ و گدا ہو، کوئی بھی اونچی ہستی ہو، کسی بھی شخص کو موت سے راہ فرار نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں آپ کو اختلاف ملے گا، رنگ و نسل کا اختلاف ملے گا، ذات برادری کا اختلاف ملے گا، کالے گورے کا اختلاف ملے گا، لیکن موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس میں کسی بھی ملت اور قوم کا کوئی اختلاف نہیں۔ سب کا یہی کہنا ہے کہ موت آنی ہے، مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، کوچ کرنا ہے۔ جو بھی جاندار ہے ہر ایک کو مرنا ہے، خواہ وہ امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، فرما بردار ہو، نافرمان ہو، بدکار ہو، الغرض کوئی بھی ہو، اس کو موت آنی ہے، اس کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور جب موت سے دوچار ہوگا بندہ، تو جس کو موت آنی ہے، جب مرنے والا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نہ خود بچا پاتا ہے، اور اس کے پاس جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ بھی بے بس، بے کس نظر آتے ہیں، وہ بھی اس کو بچا نہیں پاتے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے۔ اور اسی حقیقت کی جانب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبذول کرائی، اور کائنات عالم کو یہی درس اور پیغام دیا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پیشتر بہت سارے لوگ آئے ہیں، انبیاء و رسول آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے، بہت سے نبی و رسول پیغمبر آئے، بادشاہ آئے، وزیر آئے، اعلیٰ مقام پر فائز لوگ آئے، لیکن کسی کو بھی بقا اور دوام نہ رہا۔ وہ سب کے سب موت کے پیالے کو پیے اور یہاں سے رخصت ہوئے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا، الموت قدح کل نفس شاربہ والباب قبر کل نفس داخلہ۔ عربی شاعر کہتا ہے کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر نفس کو پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر شخص کو جانا ہے۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ کو موت آ جائے، آپ موت سے دوچار ہو جائیں، تو یہ لوگ جو آپ کے لیے موت کی تمنا و آرزو کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کے موت کا انتظار کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کا انتظار ہے کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہو جائے، تو کیا یہ آرزو اور تمنا کرنے والے افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا یہ ہمیشہ باقی رہیں گے؟ موت تو آ کر کے رہے گی نا۔ موت کی آرزو جو آپ کی کر رہے ہیں، جو خوشیاں منا رہے ہیں، جو اپنے آپ کو خوش اور مگن کر رکھے ہیں، موت ان کو بھی آنی ہے۔ جس کا وقت تو پورا ہوتا ہے، موت آنی ہے اور اس کو یہاں سے گزر جانا ہے۔ لَوْ كَانَ فِي الدُّنْيَا بَقَاءٌ، اگر دنیا میں کسی شخص کو بقا اور دوام حاصل ہوتا تو شاعر کہتا ہے، لما مات خیر المرسلین محمد، کی سب سے پاکیزہ ہستی، سب سے اعلیٰ ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہ آتی۔ لیکن موت سب کو آنی ہے، چاہے وہ اعلیٰ ہو، ادنا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بابرکات پر غور کریں، اور خصوصاً
غدن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی آخری ایام پر آپ غور کریں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 29 صفر 11 ہجری کو بقیع کے قبرستان میں تشریف لے جاتے ہیں، جنازے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی جانب روانہ ہوتے ہیں، اور آپ کے سر مبارک میں اسی وقت درد شروع ہوتا ہے، ایسا شدید درد ہوتا ہے، شدت کے ساتھ درد ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا یا عائشہ انا ورأساہ، اے عائشہ میرے سر کو شدید درد ہے، میرے سر میں شدید درد ہے، شدید تکلیف ہے، اور یہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے مرض کا آغاز ہوتا ہے، مرض الموت کا آپ کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الجھن بڑھنے لگتی ہے، آپ کبیدہ خاطر ہونے لگتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے، ازواج مطہرات سے دریافت فرماتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں این انا غدن، این انا غدن، میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ راوی کا بیان ہے یرید یوم عائشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں میری باری کب آئے گی۔ ازواج مطہرات نے اس بات کو محسوس کر لیا، صحابیات نے، آپ کی زوجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اختیار ہے، آپ جہاں چاہتے ہیں آپ تشریف لے جائیں، جس گھر میں آپ جانا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن طالب اور فضل بن عباس کے سہارے آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے آتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ وہاں پر داخل ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو اٹھاتی ہیں اور اس پر معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو پڑھ کر کے دم کرتی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں جو دعائیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی تھی، ان دعاؤں کو پڑھ کر کے سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر کے آپ کے دست مبارک کو اٹھاتی اور اس پر پھونک مارتی، اور پھر آپ ہی کے ہاتھ سے آپ کے چہرے اور آپ کے سر اور آپ کے جسم اطہر پر ہم مل لیا کرتے تھے، اس امید سے شاید کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا نصیب ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب موت آنی ہوتی ہے تو اسباب منقطع ہو جاتے ہیں، دوائیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں، دعائیں کام کرنا ختم ہو جاتا ہے دعاؤں کا۔ چنانچہ پھر انسان کا جب آخری وقت آتا ہے تو تمام وسائل، تمام ذرائع، تمام اسباب منقطع ہو جاتے ہیں، زندگی کی کوئی امید اور کوئی کرن پھر نظر نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہونے لگتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ مجھے غشی طاری ہو رہی ہے اور آپ بے ہوش ہونے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا حریقوا علیہ من قرب من آبار شتیٰ، اے میرے صحابہ مدینہ کے مختلف 7 کنووں سے پانی لایا جائے، مجھے غسل دیا جائے تاکہ میرے بخار کی شدت میں کچھ کمی ہو، تاکہ میں صحابہ کے پاس جاؤں، ان کو وعظ کروں، ان کو نصیحت کروں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا جاتا ہے، آپ کو لگن میں بیٹھا لا جاتا ہے، آپ کو غسل کرایا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبعیت میں کچھ ہلکا پن محسوس کرتے ہیں تو آپ صحابہ کے پاس تشریف لے آتے ہیں، ان کو وعظ کرتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ لیکن پھر چند ایام کے بعد آپ کی طبعیت بگڑتی جاتی ہے، طبعیت میں اصلاح نہیں ہوتی ہے، دن بدن کمزوری اور نقاہت آتی جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ نے کہنا شروع کیا اے عائشہ، اے عائشہ، خیبر کے مقام پر جو مجھے زہر آلود بکری کا گوشت کھلایا گیا تھا، آج اس کے اثر سے ایسا محسوس ہوتا ہے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اے لوگوں بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں چنانچہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اگر کسی کو موت کی سختی میں مبتلا دیکھتی تو میں اس کو برا سمجھتی تھی، لیکن جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت کی سختیاں دیکھی، موت کی تلخیاں دیکھی، تو بیان فرماتی لا کرہ شدت الموت بعد ذالک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختیوں کو دیکھنے کے بعد پھر میں نے کسی اور کے اوپر اگر موت کی سختی دیکھی تو میں نے اس کو برا نہیں جانا، میں نے برا محسوس نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غشی طاری ہونے لگی اور آپ نے کہا لوگو لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں، موت کے لیے تلخیاں ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری دن تھا
اللہ اکبر. حضرت عائشہ پر دنیا جتنا رشک کرے اتنا کم ہے. بیان فرماتی ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وبین سحری وبین نہری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی میرے گھر میں میرے باری والے دن، اور آپ کا سر مبارک میرے گود میں تھا. اور پھر اللہ رب العالمین نے مجھے شرف اور اعزاز بخشا کہ اللہ رب العالمین نے میرے لعاب دہن کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو آخری دن آخری وقت میں جمع فرما دیا. ہوا یوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرض پر آپ تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے. حضرت عبد الرحمن تشریف لے آتے ہیں جو حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بغور دیکھ رہے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ نے سمجھ لیا اور کہتی ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کو مسواک کی حاجت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے میں جواب دیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صفائی کا، ستھرائی کا آپ نے پاس و لحاظ رکھا. اپنے موت سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو پسند فرمایا اور آپ نے اشارے سے فرمایا ہاں میں مسواک کرنا چاہتا ہوں. مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک آپ کو سپرد کر دیتی ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے منہ تک لے گئے، لیکن آپ نے اس کو سخت محسوس کیا. حضرت عائشہ نے کہا کیا میں اس کو آپ کے لیے نرم اور ملائم کر دوں؟ اللہ کے نبی نے اشارے سے ہاں فرمایا. حضرت عائشہ نے مسواک کو اپنے منہ سے، اپنے دندان مبارک سے مسواک کو نرم کرتی ہیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرماتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے طریقے سے آپ نے مسواک کیا. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیالہ رکھا ہوتا ہے، پیالے میں پانی ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو داخل فرما دیتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، ان للموت لسکرات. بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نگاہ کو آسمان کی جانب، چھت کی جانب بلند کر دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو آپ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم الرفیق الاعلیٰ. اے اللہ مجھے معاف فرما دینا، اے اللہ مجھ پر رحم فرما دینا. اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ دنیا سے جی بھر گیا ہے، مجھے رفاقت اعلیٰ نصیب فرما دینا. مجھے نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اٹھانا. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اور تیسری مرتبہ آپ نے کہا اللہم الرفیق الاعلیٰ، اور آپ کا دست مبارک نیچے آ گیا اور آپ کی روح قبض سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کبیتہ خاطر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ کی وفات ہو گئی، رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، وحی کا آنا بند ہو گیا، قرآن کا اترنا بند ہو گیا، جبریل امین کا مدینے میں آنا بند ہو گیا. صحابہ زار و قطار رونے لگے، کبیتہ خاطر ہو گئے. صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر لگتی ہے، آپ مدینہ کی جانب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جانب آپ رخ کرتے ہیں اور آپ چلے آتے ہیں. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کو بے نیام کر لیا اور کہا کہ باشندگان مدینہ سن لو، واللہ ما مات رسول اللہ، واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول اللہ کا انتقال نہیں ہوا ہے، رسول اللہ کی وفات نہیں ہوئی ہے. جس طریقے سے موسیٰ کلیم اللہ 40 رات کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، توریت لے کر واپس آئے تھے، ویسے ہمارے پیغمبر بھی اللہ کے پاس چند ایام کے لیے گئے ہیں، ان کو واپس آنا ہے. کوئی بھی روئے نہیں، کوئی اپنے زبان سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے، اور اگر جس نے کہہ دیا اللہ کی قسم اس کے سر کو میں تن سے جدا کر دوں گا. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور اور آپ کے جسم اطہر کو یمنی چادر سے ڈھاکا گیا تھا، اور چنانچہ سیدھے حجرے میں آپ داخل ہوئے. آپ چادر کو اٹھاتے ہیں، رخ انور کو دیکھتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. لا یجمع اللہ علیک موتتین، رب العالمین آپ پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا. موت ایک آنی ہے، مرنا ایک مرتبہ ہے، 2 موت
موت نہیں آنی ہے، زندگی ایک بار ملنی ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو مصیبتیں آنی تھی وہ آ چکی ہے۔ کیا ابو بکر صدیق کو غم نہ تھا؟ صحابہ کرام کو بھی غم، عمر فاروق کو بھی غم کہ اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، عمر نے کہا ابو بکر، عمر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق مسجد کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور صحابہ کرام کو جمع فرماتے ہیں اور ایک تقریر کرتے ہیں، اور آپ نے کہا لوگوں سنو، من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات، بے شک تم میں سے جو محمد کی عبادت کر رہا تھا وہ جان لے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور بے شک جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا وہ جان لے بے شک اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہمیشہ وہ زندہ رہنے والا ہے، نظام کائنات کو تھامنے والا ہے، اس پر موت نہیں آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صرف ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سے نبی و رسول آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے، اسماعیل ذبیح اللہ آئے، آدم صفیح اللہ آئے، جتنے بھی نبی آئے سب نے موت کا پیالہ پیا، کوئی باقی نہ رہا۔ جیسے ہی اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، عمر فاروق کہتے ہیں، صحابہ کا بیان ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ آیت ابھی ابھی آسمان سے اتر رہی ہے، ابھی ابھی یہ آیت آسمان سے اتر رہی ہے، اور اس آیت کو سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں موت پر یقین ہو چلا تھا کہ نبی دنیا میں باقی نہیں ہے، نبی کی موت واقع ہو چکی ہے۔ عمر فاروق کا بیان ہے، اس آیت کو سننے کے بعد میرے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا، کپکپاہٹ طاری ہو گئی، میرے قدموں نے میرے جسم کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور میں وہیں مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا، اپنا وجود سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ کیوں؟ سب سے پاکیزہ شخصیت، اعلیٰ شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو موت ہر ایک کو آنی ہے، نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، چنانچہ موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، ہر ایک کو یہاں سے مرنا ہے، دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے جب ملک الموت آیا تھا اور کہا تھا موسیٰ کلیم اللہ، رب نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ کو چلنا اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، بات تو بہت ہوتی ہے، ملاقات بھی ہونی ہے۔ کہا وہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ تم کو مرنا پڑے گا۔ کہا کیسے مارو گے؟ کہا روح نکالیں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ بڑے جلالی پیغمبر تھے، واقعہ سنا ہوگا، ایک فرعونی کو ایک گھونسا مارا تھا، وہ فوراً وہیں پر اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، غصے میں آئے، بہت زوروں کا غصہ آیا اور ملک الموت کو ایک تماچا مارا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ملک الموت کی آنکھ بہہ پڑی، چنانچہ ملک الموت پہلے شکل انسانی میں آتے تھے، چنانچہ پہنچے اللہ رب العالمین کے پاس، یا رب العالمین اللہم ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، ایسے کے پاس کیوں بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا؟ کہا جاؤ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس اور ان سے کہو اے میرے پیغمبر موسیٰ، اللہ کا یہ پیغام ہے، اپنے ہاتھ کو ایک بیل کے پیٹھ پر رکھو اور تمہاری ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال تمہاری عمر بڑھا دی جائے گی۔ اللہ کا پیغام ملا، موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ثم ماذا؟ پھر کہا کہ پھر ہم آئیں گے، جب آپ کے وقت مکمل ہو جائے گا، میعاد پوری ہو جائے گی، پھر ہم آئیں گے آپ کی روح نکالنے کے لیے۔ کہا کہ مطلب مرنا ہی ہے؟ کہا کہ ہاں مرنا ہے، عمر نوح کوئی لے کر کے آ جائے 950 برس تک، اس کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ کہا جب مرنا ہی ہے تو پھر دیر کس بات کی، چلو ابھی لے چلو۔ تو موت ہر ایک کی طے ہے، چنانچہ موت ایسی چیز ہے کسی کو اس کا وقت نہیں معلوم ہے کب آنی ہے، کسی کو نہیں معلوم اس کی موت کس سرزمین پر آنی ہے۔ ابھی تو ہم اور آپ سمجھتے ہیں جب مرنا ہوگا تو گھر میں لیٹے ہوں گے، مر جائیں گے، کام ختم ہو جائے گا، نہیں پتا، روڈ پر موت آئے گی، اسپتال پر آئے گی، زمین و آسمان کے بیچ ہوائی جہاز پر آ جائے گی، یا یہ کہ گھر اور اسپتال کے بیچ میں گاڑی پر موت آ جائے گی، کسی کو پتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ اکبر، جب کسی کی موت کا وقت آ جائے گا اس کے وقت کو ٹالا نہیں جائے گا۔ اور فرشتے آ کر کے ہیں، ہم یہ سنتے ہیں کہ ملک الموت آتا، 8 فرشتے آتے ہیں موت سے پہلے، دور آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جتنا کھانا تھا تو کھا چکا، جتنا جینا تھا تو جی چکا، جتنا پہننا تھا تو پہن چکا، تیرا وقت پورا ہو چکا ہے، اللہ کا بلاوا آ گیا، اذا جاء اجلها لا یؤخر، ایک لمحہ نہ
نہ ادھر ایک لمحہ نہ ادھر، چلیے اب آپ کی روح ہمیں نکالنی ہے، موت آپ کو آنی ہے۔ اور کس سرزمین پر آنی ہے، موت کہاں پر آنی ہے کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا۔ اللہ نے کہا قرآن میں سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھیے گا، اللہ نے کہا کہ 5 علم کو میں نے اپنے پاس خاص کر لیا ہے، 5 ایسے علوم ہیں جس کو کوئی نہیں جانتا وہ چیز کب ہوگی کیسے ہوگی۔ ان میں سے 2 چیزیں بتا دیتا ہوں، 3 چیزیں پڑھ لیجئے گا۔ اللہ نے کہا وَمَاذَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ وَمَاذَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، زمین کے اوپر رہے گا کہ زمین کے نیچے رہے گا، کسی کو نہیں پتا۔ آپ کو پتا ہے کہ مسجد کے باہر نکل پائیں گے، نہیں پتا ہے نکل پائیں گے نہیں نکل پائیں گے، نماز پڑھ پائیں گے نہیں معلوم پڑھ پائیں گے نہیں پڑھ پائیں گے، ایک لمحے میں موت آتی ہے اور انسان یوں ہی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ تو کل وہ کیا کرے گا کسی کو پتا نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کس سرزمین پر تمہاری موت آئے گی، گھر پر موت آئے گی، گھر کے باہر آئے گی، ملک میں آئے گی کہ وطن سے باہر آ جائے گی، روڈ پر آئے گی کہ ہوائی جہاز پر آئے گی۔ اللہ نے کہا لا تدری نفس، کوئی نفس نہیں جانتا ہے۔ تو پھر وہاں تک اس کی رسائی کیسے ہوتی ہے، جس جگہ پر موت آنی ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہمیں یاد آئی، حضرت مطر بن عکامس روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض، جب اللہ رب العالمین کسی کی موت کو طے کر دیتا ہے کہ اس کو فلاں زمین پر مرنا ہے، جعل له الیہا حاجتا، ایسے اسباب کو اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے کہ بندہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب موت آواز دے گی تو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، اگرچہ ہم مضبوط مکانات کے اندر ہیں، عمدہ قسم کے لباس پوشاک کے اندر ہیں، عمدہ قسم کی سواریاں ہیں، موت جب آواز دے گی تو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، وہاں تک ہم کو پہنچنا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ اور جب مدینہ کے اندر منافقین نے کہنا شروع کیا دیکھو یہ مسلمان نبی کی بات مان کر کے جنگ میں چلے گئے، جنگ احد میں شریک ہو گئے، سب کے سب مار دیے گئے، نعوذ باللہ، سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ اللہ نے کہا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تمہاری قتل اور تمہاری موت وہاں پر لکھی ہے تم وہاں پر خود بخود پہنچو گے۔ کسی کا گھر کسی کا مکان اس کو موت سے بچا نہیں سکتا۔ لو اطاعونا ما قتلوا منافقین کہتے تھے اگر یہ لوگ ہماری بات مانے ہوتے تو آج بے موت مارے نہ جاتے۔ اللہ نے کہا فدرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم میں طاقت اور پاور ہے تو تم اپنی موت کو دور کر لو۔ یہ ڈاکٹر کیسے مر جاتا ہے، انسان کیسے مر جاتا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، عام آدمی ہو، خاص آدمی ہو، اعلیٰ مقام پر فائز ہو، موت کو کوئی آج تک روک پایا نہیں ہے۔ تو موت جس سرزمین پر لکھی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندے کو اللہ رب العالمین وہاں تک ایسا سبب بنا دے گا کہ خود بخود اسی سرزمین پر وہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے، مدینہ کے باہر نکلے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ ہیں، جنگ کے لیے تیار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں ہیں، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مسافر گھوڑے پر سوار ہے، بڑی تیزی کے ساتھ مدینے کی طرف چلا آ رہا ہے۔ رہنے والا کہاں کا، بسنے والا کہاں کا، تمنائیں ہیں بڑے دوروں سے چل کر آیا ہوں، دل میں یہ تمنا لایا ہوں میں عرش معلی ہو جاؤں۔ رسول اللہ نے کہا میرے صحابہ آنے والا ایسا لگ رہا ہے کہ مدینہ آ رہا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اجنبی آدمی، پرایا آدمی، دور کا مسافر، اس کو ہم سے یا ہماری بستی سے کیا واسطہ ہے؟ ابھی تبادلے خیال ہو رہا تھا۔ وہ مسافر، نو مسافر گھوڑے کو دوڑاتا ہوا صحابہ کرام کے صفوں کو چیرتا ہوا قریب آتا اور کہتا ہے من کو محمد، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جو بیچ میں تشریف فرما ہے وہی محمد رسول اللہ ہے۔ قریب آیا اور کہتا ہے السلام علیکم، اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی اور رسول بنایا ہے، اللہ کی قسم میں نے آپ کے بارے میں سنا، آپ کے دین کے بارے میں سنا، میں نے اپنے بیوی کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے جانور چوپائے کو چھوڑا، اللہ کی قسم میں چل پڑا، اور ابھی چند منزل کو میں نے طے کیا تھا، چند منازل کو میں نے طے کیا تھا کہ میرا کھانا ختم ہو گیا، توشہ بھی ختم ہو گیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی رسول بنایا ہے، اے اللہ کے نبی اللہ کی قسم میں درختوں کے پتوں کو چبا چبا کر آپ کے بستی مدینے تک آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ماذا ترید، تم کیا چاہتے
چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہمیں خبر ملی ہے آپ کوئی دین لے کر آئے ہیں، آپ کوئی مذہب لے کر آئے ہیں، اور ایسا مذہب ہے جو بڑا پیارا مذہب ہے، اسی مذہب کو پانے کے لیے میں آپ تک آیا ہوں، علمنی دینن، آپ مجھ کو دین سکھا دیجئے۔ تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نبی نے کہا گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، نمازیں پنجگانہ پڑھو، مال کی زکوٰۃ نکالو، رمضان کے روزے رکھو۔ کہتا اسلمت یا رسول اللہ، اقررنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں تمام چیزوں کا اقرار اور اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہاں جانا ہے؟ اب جہاں سے آئے ہو واپس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں موت۔ کہا یا رسول اللہ اب دل چاہتا ہے نہ بیوی کے پاس جاؤں، نہ بچوں کو پاس جاؤں، نہ اپنے بستی کی طرف جاؤں۔ یہ آپ کے صحابہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں، یہ عثمان ہیں، یہ علی ہیں، اجلہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ جہاں جا رہے ہیں دل چاہتا ہے انہی کے ساتھ میں بھی چل پڑوں۔ اللہ کے نبی نے کہا چلیے۔ اللہ کی قسم، مسند احمد کی روایت ہے، وہ صحابی ابھی ایمان لے آئے، ابھی کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، صحابہ کی صفوں میں شامل ہوتے ہیں، چند قدم آگے بڑھتے ہیں کہ وہ اپنے سواری سے زمین پر گرے، اور ایسا گرے کہ پھر اٹھ نہ پائے۔ اللہ کے نبی نے اس منظر کو دیکھا تو آپ نے کہا علیہ بالرجل، اے میرے صحابہ اپنے نو مسلم بھائی کو اٹھاؤ، ابھی سفر سے آیا تھا، سفر کے دوران تھا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے، اے میرے صحابہ اس کو اٹھاؤ تو صحیح۔ صحابہ حکم رسول کو پاتے ہیں، اپنے اونٹ پر سے سیدھا کود پڑتے ہیں، اپنے نو مسلم بھائی کو اٹھانے کے لیے اٹھا کر کے بیٹھالتے ہیں، وہ بیٹھ نہیں پا رہا، کہتے ہیں قبض الرجل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہمارا یہ نو مسلم بھائی ابھی جو آیا کلمہ پڑھتا ہے، اقرار باللسان اور نماز پنجگانہ پڑھنے کا وعدہ کرتا ہے، یا رسول اللہ یہ تو دنیا سے پرواز کر گیا ہے، اس کی روح قبض سے انصری سے پرواز ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہوئے اور آپ آگے بڑھتے ہیں، اور آپ نے چاہا اس نو مسلم کو اٹھائیں اور اپنے گودوں میں آپ لے لیں۔ رسول اللہ نے اس کے چہرے کو دیکھا اور چہرے کو دیکھ کر کے آپ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ نے اس منظر کو دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا نو مسلم بھائی کا ایمان قبول نہیں ہے؟ کیا اس کا ایمان اللہ کو منظور نہیں ہے کہ رسول اللہ آگے بڑھے اٹھانے کے لیے، لیکن نبی نے چہرے کو دیکھ کر کے آپ پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا ما رأیتما بہذا الراکب، اے میرے صحابہ تم پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں اس کے آگے بڑھا، اس کو اٹھانے کے لیے گیا، لیکن میں پیچھے کیوں آ گیا؟ کہا یا رسول اللہ یہی تو میں سوچ رہا ہوں، آخر کیا معاملہ ہے، آپ آگے بڑھے اور پھر آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ جس وقت یہ مدینے میں آیا تھا یہ بتا چکا تھا پہلے سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میرا کھانا ختم ہو گیا تھا، درختوں کے پتوں کو چبا کر میں آیا ہوں، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، فإنی رأیت ملکین یدسان فی فیہ من ثمار الجنت، اللہ کی قسم میں 2 فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں اور جو اس کو جنت کے میوے کھلا رہے ہیں، کیونکہ یہ پہلے ہی بتا چکا ہے کہ اللہ کی قسم میں بھوک اور پیاس سے آیا ہوں۔ ھذا واللہ من الذین، یہ ہے اسلام کی برکت، یہ ہے ایمان کی برکت، یہ ہے توحید کی برکت۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا بندہ چلا گیا دنیا سے، اور اسی لیے کہا جاتا بھی جو موتیں ہوئی نا یہ کلیجے کو ہلا دینے والی اب بات ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کمنٹ سے کر رہے ہیں، یاد رکھو موت نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا، جو ہنسنے والے کمنٹس کرنے والے ان کو بھی مرنا ہے، ذرا موت سے بچ کر کے دکھا دینا، اور چاہو ہمارا ایمان یہ کہتا ہے، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، ہمارے پیغمبر یہ کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، گھر والوں نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ یہ پل 2 پل کا مہمان ہے، رخصت ہو جائے گا، بچے گا نہیں، کاش اس کی موت بستر پر نہ آتی، کاش اس کی موت میدان جنگ میں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو یہ پیٹ کا مریض ہے، یہ مریض مرض کا شکار ہے، تم کیا سمجھتے ہو میرے امت کے شہداء کون کون سے لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے وہی تو شہید ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان شہداء امتی لقلیلون،
اگر تم جو بتا رہے ہو کہ میدان جنگ میں موت پانے والا ہی شہید ہے، تب تو میرے امت کے شہداء بڑے تھوڑے ہوں گے۔ یاد رکھو میرے امت کا وہ شخص بھی شہید ہے جو کسی حادثے کا شکار ہو جائے، کسی چیز کے چپیٹ میں آ کر دب کر کے آ کے مر جائے، وہ بھی شہید ہے۔ جو طاعون کے مرض میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو آگ میں جل کر فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ یہ سب کے سب شہید حکمی ہیں، یہ سب کے سب شہید حکمی ہیں۔ رب تعالیٰ ان کے گناہوں کا انشاءاللہ رحمان، اللہ سے اچھی امید ہونی چاہیے۔ کیسے تھے نہیں معلوم، کلمہ پڑھنے والے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، نمازی تھے، فلاں تھے، لیکن انشاءاللہ اللہ سے اچھی امید یہ ہے کہ شاید اللہ رب العالمین ان کو بھی شہادت کی موت دے، کیونکہ نبی نے کہا کہ دب کر مرنے والا بھی شہید، ڈوب کر مرنے والا بھی شہید، طاعون کی بیماری سے ہلاک کرنے والا بھی شہید، اور اسی طریقے سے جو جل کر ہلاک ہو جائے وہ بھی شہید، اور جو پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر کے فوت ہو جائے وہ بھی شہید، اور وہ عورت بھی شہید ہے جو بچوں کے پیدائش کے وقت فوت ہو جاتی ہے۔ یہ میرے امت کے شہداء ہیں، یہ میرے امت کے شہیدوں کی تعداد ہے۔ اے میرے صحابہ، نبی نے بتایا، تو اے میرے بھائیوں، اے میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو موت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اکثر ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ چنانچہ موت ایسی چیز ہے ہر ایک کو آ کر کے رہے گی۔ عمرو بن عاص فاتح مصر ہیں، موت کے وقت ان کے پاس لوگ آئے اور کہتے تھے عمرو بن عاص تم کہا کرتے تھے، مجھ کو تعجب ہے اس انسان کے اوپر کہ اس کے اوپر جاکنی کا عالم ہوتا ہے، موت کا وقت آتا ہے لیکن وہ موت کی کیفیت کو نہیں بتلا پاتا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح موت کی کیفیت کیا ہے؟ کہا کیا پوچھتے ہو موت کی کیفیت؟ کأنما اتنفس فی خرط ابرہ، موت آنی ہے، روح نکلنے والی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے میں سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے سوراخ، اس سے میں سانس لے رہا ہوں، اور میرے گردن پر لا کر کے کسی نے پہاڑ کو رکھ دیا ہے اور میرا پیٹ کانٹوں سے بھر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ باتیں بہت ساری ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وقت ہم اور آپ تیار رہیں کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں، ہماری نیکیاں اچھے ہوں، ہمارے اعمال صالحہ اچھے ہوں، اور ہم ہمیشہ موت کے لیے تیار رہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ قبروں کی زیارت کرتے رہا کرو، کیونکہ اس سے تم کو آخرت کی یاد آئے گی اور تم اپنی آخرت کے لیے تیاری کرو گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔